قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، شروع سے راستے کے حقوق کے متعلق بات چلی آ رہی ہے کہ ان حقوق میں سے ہر ایک حق کے متعلق تقریباً قدر تفصیل سے بات ہوئی. چھٹا اور ساتواں حق وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ ذکر ہوا کہ بوجھ لادنے والے کی مدد کرنا، بوجھ رکھنے میں یا بوجھ اٹھانے میں یا بوجھ لے جانے میں، اور اسی طرح وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ مظلوم کی فریاد رسی کرنا. کوئی مظلوم اگر کسی کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی فریاد رسی اور اس مظلوم کی مدد کرنا یہ اس کا حق ہے. اور ویسے بھی معاشرے میں اگر کوئی مظلوم شخص ہے اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، آپ سے مدد کی طلب کرتا ہے اور آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور اس کی آپ فریاد رسی کو پہنچ سکتے ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی فریاد رسی کریں اور اس سے اس ظلم کو دور کریں. اور یہ بہت انتہائی ضروری چیز ہے کہ اگر معاشرتی حوالے سے یا ہماری نجی زندگی کے حوالے سے، خانگی حوالے سے ہم سے اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے کسی کام میں یا اسی طرح کسی ظالم کے مقابلے میں، اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ضروری امر ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کی مدد کرنا ضروری ہے. اور اگر اس کی مدد نہ کی جائے اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ ظلم در ظلم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اشتد غضبی علی من ظلم، کہ میرا غصہ بہت سخت ہوتا ہے اس شخص پر جو ظلم کرتا ہے، من اس شخص پر لا یجد ناصرا غیری، کہ میرے علاوہ وہ اور کوئی مددگار نہیں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا غصہ اس شخص پر بہت سخت ہوتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں ضرور بھی ضرور بدلہ لوں گا اور انتقام لوں گا ظلم کرنے والے سے، عاجل ہی جلدی وآجل ہی یا کچھ دیر بعد. وَلَأَنْتَقِمُنَّ مِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ
فلم ينصره، اور اسی طرح ضرور بے ضرور انتقام لوں گا اس شخص سے جو مظلوم کو دیکھ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر وہ قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اس کی مدد بھی کرے، فلم ينصره، اور اس کی مدد نہ کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے پر اس کو بھی سزا اور بدلہ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے مظلوم کی فریاد رسی کرنا یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح تمام مومن مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اس لیے کہ اسلام یہ اجتماعی زندگی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے دین اور شریعت میں ہر کام میں اجتماعیت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں جماعت سے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا انتہائی ترغیب ہے، اجتماعیت کا درس ہے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، اس میں اجتماعیت کا درس ہے۔ اگر آپ اسی طرح دوسرے معاملات کر رہے ہیں، اس میں بھی اجتماعیت کا درس ہے۔ ہر جگہ قرآن اور حدیث اسلام و اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور یہی اجتماعی زندگی کا اصل حسن و احسان سے ہے، ایثار، حسن معاملات، اخوت یعنی بھائی چارگی اور رواداری سے ہے، اور ہمدردی اور قربانی سے ہے۔ جب تک اجتماعی زندگی کا وجود ہوگا تو ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جب یہ اجتماعی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ظلم و ستم کا میدان گرم ہوگا، اور اسی طرح ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ ہمدردی، ایثار، حسن معاملات یہ چیز ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اجتماعی زندگی نہیں رہی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری پالنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنا پڑوسی سمجھ کر اس کے ساتھ احسان کرنا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے در پر ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں۔ اسی طرح دوسرے معاملات لے لو، پھر درندگی والا معاشرہ بن جائے گا، اور اصل میں ہمارے معاشرے کا یہی وجود نظر آ رہا ہے آج کل۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتماعیت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مومن مسلمان یہ آپس میں بھائی ہے۔ اب اس حدیث کے اس حصے کو اگر دیکھو تو ہم اس چیز میں کتنے کمزور ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنا دور کی بات، وہ اسے دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری ایمانی نورانیت کی کمی ہے، ایمانی صلاحیت کی کمی ہے۔ اور احادیث کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو کہ وہ بھائی چارگی اور اجتماعی زندگی کا درس دے رہا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس پر نہ ظلم کرے گا، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، ولا یسلمہ، اور نہ دشمن کے ہاتھوں میں اسے چھوڑے گا، دشمن کے ہاتھوں میں اسے نہیں چھوڑے گا بلکہ دشمن سے اس کو چھڑائے گا، اس کی اعانت اور مدد کرے گا، چاہے اس کا فدیہ دینا پڑے، اس کا جرمانہ دینا پڑے، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اپنے مسلمان بھائی کو چھڑوانا دوسرے مسلمان بھائی پر ضروری ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر، اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ان حدیث کو دیکھو، آج ہم اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کتنے وظائف کرتے ہیں،
لیکن اگر حضور علیہ السلام کے ان ارشادات پر غور کیا جائے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، دوسرے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرتے رہو۔ دیکھو بس کوئی مسلمان اس کی کوئی مشکل ہے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو کم سے کم اسے زبانی تسلی تو دے سکتے ہو۔ اگر تمہاری دی ہوئی زبانی تسلی بھی اخلاص سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ جو حاجت تو اس کی پوری نہیں کر سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ تو نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ یہ آسان فارمولے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہے، میری مشکلات حل نہیں ہوتی ہے، اس میں اس چیز کی 100% کمی ہوگی، 100% کمی ہوگی۔ اور اگر کمی نہ ہو اور وہ اخلاص سے حاجت پوری کر رہا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پرکھ رہا ہے۔ اور اس ایسے شخص کو پھر ایک اور بھی مزہ آتا ہے، اسے پھر اور بھی مزہ آتا ہے جب معشوق سے عاشق پر بلا اور مصیبت آتی ہے تو اسے مزہ آتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو لیلا تھی نا تو وہ خیرات دیا کرتی تھی، لائن میں لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ خیرات دیتی تھی۔ جب مجنون کی باری آئی تو مجنون نے کاسا آگے کیا لیلا کو، لیلا نے وہ کاسا اٹھایا اور زمین پر مارا تو مجنون ناچنے لگا، وہ لوگ اس مجنون پر ہنس رہے ہیں، تو عجیب انسان ہے، اس نے تیرا کاسا لیا زمین پر مارا، ایک قسم کی ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ تو مجنون نے کہا پاگل تم لوگ ہو، خدا کے بندو یہ بھی لیلا کا عشق کا ایک انداز ہے۔ ہاں دیکھو کہ ایک طریقہ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بنتے ہو اور قرب الہی اور معرفت الہی میں کسی حد تک مومن مسلمان نکل جاتا ہے تو اس کو ایک الگ چاشنی اور مزہ محسوس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مشکل آتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی وہ ایک دن زار و قطار رو رہی ہے اور یہ آواز لگا رہے کہ یا اللہ آج مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ تیری طرف سے مجھ پر مصیبت اور پریشانی نہیں آئی، ایسا کیا گناہ ہوا ہے کہ تیری طرف سے مجھ پر پریشانی اور مصیبت نہیں آئی ہے۔ تو یہ ایک اعلیٰ معیار ہے۔ پھر بہرحال ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من قربات یوم القیامہ، اور جو شخص ایک مومن مسلمان سے کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی تکلیف دور کرے، وہ غم اور تکلیف اور پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن جو بڑی بڑی مصیبتیں ہوں گی، ایک بڑے غم اور بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک آسان فارمولہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرتے رہو اور بہت زیادہ اگر وظائف نہیں کر سکتے ہو اور خدا سے یہ مانگ رہے ہو کہ یا اللہ قیامت کے مشکلات اور قیامت کی ہولناکیوں سے مجھے بچا، تو دوسرے مسلمانوں سے تکلیفیں دور کرتے رہو۔ کوئی بھی مسلمان تکلیف اور پریشانی میں ہو، تجھ سے جتنا بھی ہو سکتے اس سے وہ تکلیف اور پریشانی دور کرو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ سب سے پہلا حق اپنے آپ کا ہے، اپنی جان کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، اس کے بعد معاشرے کا ہے۔ یہ حقوق اس طرح تقسیم ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ جو تمہیں پہلے قریب تر نظر آ رہا ہے اس کا پہلے حق ادا کرو، اس کے ساتھ پہلے احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی کسی مسلمان پر پردہ ڈالے، کپڑے کے ساتھ پردہ ڈالے یا اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالیں گے۔
یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ معیار ہے اخلاق کا کہ دوسرے مسلمانوں پر پردہ ڈالنا۔ دو قسم لوگ ہیں نا، ایک قسم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نیک اور پارسا اور پرہیزگار لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت وہ نیک اور درست ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس پر پردہ ڈالو، اس کی پردہ دری مت کرو، اس کی ابروریزی مت کرو، اس لیے کہ اس کا معاشرے میں ایک نام ہے، اس کی خاندان میں ایک عزت ہے، اس کی ابروریزی مت کرو، اس پر پردہ ڈال دو۔ کہ معاشرتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا ظاہری نیک اور صالح طبقہ ہوتا ہے، ہم ان کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم ان پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس گناہ کو مٹانے کے لیے وہ پردہ ہٹا دیتے ہو، لیکن وہ فساد اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور بسوں اوقات ایسا ایک فتنہ اور ایک ایسا فساد جو اٹھ رہا ہے، اس کے دبانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو چھیڑو مت۔ آپ اسے جتنا چھیڑیں گے تو وہ اتنا پھیلے گا۔ اور دوسرے قسم وہ لوگ ہیں وہ برملا گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھانا، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اگر ان کو سمجھانے اور ان کو سدھارنے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھتے اور نہ سدھرتے ہیں، پھر تو ان کی گناہوں پر تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ اس حیثیت کا آدمی ہے، اس سے بچو، ایسے نہ ہو کہ تمہیں لے ڈوبے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں گواہوں کے متعلق ان کو پرکھا جاتا ہے، یا ایک گواہ گواہی دے رہا ہے کسی کے متعلق تو لازمی بات ہے وہ اس میں اس کے عیب بھی ذکر کرے گا، یا دوسرے ایسے معاملات لے لو، تو پھر تو ان کے گناہوں سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے مقصد یہ ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی مجلس میں دوسرے مسلمان کی بہت ابروریزیاں کرتے ہیں، یہ بہت عام ہو گیا ہے، اپنی اچھائیاں ذکر کرنا، اپنی بڑائی ذکر کرنا، اور دوسروں کی کمزوریاں بیان کرنا، اور دوسروں کی بے عزتی کرنا مجلس میں، اور اس کے عیب بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ارب الربا عرض الرجل المسلم، کہ بدترین سود وہ مسلمان شخص کی ابروریزی کرنا ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں اپنے مجلسوں میں کتنی ابروریزیاں کرتے ہیں، کبھی ہمیں اندازہ ہے اس بات کا؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے ہماری، اور سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے ہم میں کہ ہم اپنی مجلس میں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ سود کتنا بدترین گناہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سود خور کے ساتھ، اور اس سے بھی بدتر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی ابروریزی۔ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا چاہیے دوسرے مسلمان کی عزت اور ابرو کے متعلق۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پردہ ڈالے، اور یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ معیار ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اخلاق نام صرف چاپلوسی اور خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بس میٹھی میٹھی باتیں کریں اور چاپلوسی کریں، بلکہ حقیقت یہ چاپلوسی کر کے اور خوشامد کر کے ہم نے اخلاق کو نفاق میں بدل دیا ہے۔ زبان پر تو ہماری خوشامد ہوتی ہے اور دل میں نفاق ہوتا ہے، منافقت بری ہوتی ہے۔ ہماری ایسی حالت بنی ہوئی ہے، باہر معاشرے میں بھی، خاندانوں میں بھی، ہر جگہ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔
بلکہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر، نہ موجودگی میں نہ غیر موجودگی میں تکلیف پہنچے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاق ظاہرداری کا نام ہے، ظاہرداری کا نام نہیں ہے، بس اخلاق ظاہرداری کا نام ہے، اگرچہ دوسروں کو تکلیف ہی پہنچتی رہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، اصل اخلاق یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، بس یہ سب سے بڑا اخلاق والا شخص ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کی عبادت اس کو فائدہ دے گی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما، کہ یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو میں تو اس کی مدد کروں گا، فکیف انصر ظالما، اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسی مدد کروں گا؟ قال تمنعه من الظلم، اس کو ظلم سے منع کرنا تیرا، فذلک نصرک ایاہ، یہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ آج ہم نے ہر ایک ظالم کا ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، صرف ایک دوسرے کے پیچھے بس بے عزتی اور رسوائی میں لگے ہوئے ہیں۔